ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک بادشاہ اپنے وزیروں اور مشیروں کے ہمراہ دربار میں موجود تھا۔ کالے رنگ کے ایک آنکھ والے آدمی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ لوگوں کو شکایت تھی کہ یہ ایک ایسا منحوس ہے کہ صبح سویرے جو اس کی شکل دیکھ لیتا ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ لہذا لوگوں کی خواہش ہے، ان کی ڈیمانڈ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو ملک سے نکال دیا جائے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ یہ بات درست نہیں، لوگوں کے کہے پر فیصلہ کر لیا جائے۔ پہلے میں خود تجربہ کروں گا، کل صبح سب سے پہلے میں اس کی صورت دیکھوں گا، پھر دوسرا کوئی کام کروں گا۔ اگلے دن جب بادشاہ بیدار ہوا تو اس کی خوابگاہ یعنی اس کا بیڈ روم جو تھا تو وہ ترکیب بنائی تھی، تو جیسے ہی اس نے بیڈ روم کا دروازہ کھولا ایک آنکھ والا وہ کالا آدمی اس کے سامنے موجود تھا، یعنی سب سے پہلے بادشاہ نے اسی کا چہرہ دیکھا۔ بادشاہ اس کو دیکھ کر واپس پلٹ آیا اور دربار جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد جو ہی بادشاہ نے جوتے میں اپنا پاؤں ڈالا تو اس میں موجود زہریلے بچھو نے بادشاہ کو ڈنک مار دیا۔ اب بادشاہ کی چیخیں بلند ہو گئیں، خادم بھاگم بھاگ پہنچے۔ زہر کے اثر سے بادشاہ کا رنگ سرخ و سفید جو چہرہ تھا وہ نیلا پڑ گیا۔ شور مچ گیا کہ بادشاہ سلامت کو بچھو نے کاٹ لیا۔ چند لمحوں میں وزیر خاص پہنچ گئے، ہاتھوں ہاتھ
شاہی طبیب کو بلایا گیا، خیر بڑی مشکل سے بادشاہ کی جان بچی۔ کئی دن اسے بستر علالت پر گزارنا پڑے۔ جب طبیعت سنبھلی، بادشاہ دربار میں بیٹھا تو پھر اس کالے ایک آنکھ والے آدمی کو بھیجا، سامنے کیا گیا۔ اب اس منحوس ہونے کا تجربہ یہ بادشاہ خود کر چکا تھا۔ وہ جیسے ہی بادشاہ کے سامنے آیا تو بادشاہ نے تو فیصلہ سنا دیا کہ یہ تو بڑا منحوس ہے، اور میں تو خود تجربہ کر لیا کہ اسی کا چہرہ تو دیکھا تھا، اور اسی کو مطلب دیکھ کر یہ بچھو نے ڈنک مارا اور میری اس طرح طبیعت ہو گئی، بالکل اس کو تو نکال دو باہر۔ اب وہ رو رو کر رحم کی فریاد کرنے لگا کہ مجھ پر رحم کیا جائے اور میرے وطن سے مجھے نہ نکالا جائے۔ یہ دیکھ کر ایک وزیر کو اس پر رحم آ گیا۔ اس نے بادشاہ سے اجازت لی کہ حضور جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ اس نے کہا بالکل۔ تو کہا آپ نے صبح صبح اس کی صورت دیکھی، آپ کو بچھو نے کاٹ لیا، یہ منحوس ٹھہرا، لیکن معاف کیجئے گا اس نے بھی صبح صبح آپ کو دیکھا تھا، آپ نے اس کو دیکھا، آپ کو بچھو نے کاٹا تو اس نے بھی تو صبح صبح آپ کو دیکھا تھا، اور جب سے یہ شور مچا کہ آپ نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کو بچھو نے کاٹا، اس کو قید کر لیا گیا اور اب اس کو سزا کے طور پر ملک سے باہر کیا جا رہا ہے، تو منحوس کون؟ یہ ایک آنکھ والا آدمی یا معذرت بادشاہ سلامت آپ؟ تو بادشاہ کو یہ جواب سن کر سمجھ آ گئی، اور ایک آنکھ والے کالے آدمی کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ اعلان کروا دیا کہ آئندہ کسی نے اس کو منحوس کہا تو اسے سخت سزا سنائی جائے گی۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی جو بہت ساری بیماریاں ہمارے باطن میں پلی ہوئی ہیں، اس میں ایک بیماری بدشگونی بھی ہے، اور یہ اس کی اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس کے سبب ہمارے معاشرے میں بہت سارے معاملات یہ بالکل درم برم ہیں۔ ہم سنتے تو ہیں بدشگونی ہے، بدشگونی ہے، آئیے اس کے بارے میں کچھ تفصیل بھی معلوم کرتے ہیں کہ ظاہر ہے جب اس قسم کی باطنی بیماریوں سے ہمارا یہ جسم پاک ہوگا، ستھرا ہوگا، شفا یاب ہوگا، تو پھر جو روحانیت، پھر جو لذت ملتی ہے اس کی برکتیں ہی کچھ اور ہوتی ہیں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 128 صفحات پر مشتمل کتاب بدشگونی، اس کے صفحہ نمبر 10 پر لکھا ہے کہ شگون کا معنی ہے فال لینا، یعنی کسی چیز، شخص، عمل، آواز یا وقت کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا۔ پھر سمجھ لیجئے، شگون کا معنی ہے فال لینا، یعنی کسی چیز، شخص، عمل، آواز یا وقت کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا۔ اس کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک برا شگون لینا اور ایک اچھا شگون لینا۔ علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی علیہ رحمت اللہ القوی تفسیر قرطبی میں نقل کرتے ہیں کہ اچھا شگون یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا ہو اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑنا، یہ اس وقت ہے جب کام اچھا ہو، جب کلام اچھا ہو۔ اگر برا ہو تو بدشگونی ہے۔ شریعت نے اس بات کا حکم دیا کہ انسان اچھا شگون لے کر خوش ہو اور اپنا کام خوشی خوشی پایہ تکمیل تک پہنچائے، اور جب برا کلام سنے تو اس کی طرف توجہ نہ کرے اور نہ ہی اس کے سبب اپنے کام سے رکے۔ اس کی انشاءاللہ مزید میں آپ کو مثالیں بھی عرض کروں گا۔ قرآن پاک کی آیت سنتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، تو جب انہیں بھلائی ملتی کہتے یہ ہمارے لیے ہے، اور جب برائی پہنچی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں سے بدشگونی لیتے۔ سن لو ان کے نصیبہ کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے، لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں کہ جب فرعونیوں پر کوئی مصیبت یعنی قحط سالی وغیرہ آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی مومنین سے بدشگونی لیتے تھے، کہتے تھے کہ جب سے یہ لوگ ہمارے ملک میں ظاہر ہوئے تب سے ہم پر مصیبتیں بلائیں آنے لگی۔ مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں انسان مصیبتوں آفتوں میں پھنس کر توبہ کر لیتا ہے، مگر وہ لوگ ایسے سرکش تھے کہ ان سب سے ان کی آنکھیں نہ کھلی، بلکہ ان کا کفر و سرکشی اور زیادہ ہو گئی کہ جب کبھی ہم ان کو آرام دیتے ہیں، ارزانی چیزوں کی فراوانی وغیرہ، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آرام و راحت ہماری اپنی چیزیں ہیں، ہم اس کے مستحق ہیں، نیز یہ آرام ہماری کوششوں سے ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بدشگونی کے بارے میں اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم کہیں جا رہے ہیں اور کسی نے پکارا یا رشید، اے ہدایت یافتہ، یا سعید، اے سعادت مند، اے نیک بخت، اس طرح سے اگر پیچھے سے کسی نے آواز دی، ہم نے خیال کیا کہ اچھا نام سنا ہے، ہم کو یہ اچھا پکارا، تو اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ کامیابی ہوگی، یا کسی بزرگ کی زیارت ہو گئی، اسے اپنے حق میں اچھا سمجھا کہ اب انشاءاللہ عز و جل مجھے اپنے مقصد میں کامیابی ملے گی۔ یہ اچھے شگون کی مثال۔ اور بدشگونی کی مثال یہ کہ ایک شخص سفر کے ارادے سے گھر سے نکلا، راستے میں کالی بلی راستہ کاٹ کر چلی گئی۔ اب یہ شخص کھڑا سوچنے لگا کہ یار نوکری کے لیے جا رہا تھا، یہ کالی بلی آ گئی ہے، ہمارے دادا تو یوں کہتے تھے، ہمارے نانا تو یوں کہتے تھے، نانی تو یوں کہتی تھی۔ اب یہ اس بدشگونی سے لے کر یہ سوچے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے مجھے سفر میں ضرور کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا، اور وہ سفر کرنے سے رک گیا، تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص بدشگونی میں مبتلا ہو گیا۔ تو ہمارے معاشرے میں جہالت کی وجہ سے رواج پانے والی یہ ایک بدشگونی ہے، اور اس کو بدفعلی بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر بعض اوقات اس میں جب کسی شخص معین کی بات آتی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے ایک واقعہ سنا، تو اس کے بارے میں بھی ہمارے بزرگوں نے منع فرمایا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص کے متعلق مشہور ہے کہ اگر صبح کو اس منحوس کی صورت دیکھ لی جائے یا کہیں کام کو جاتے ہوئے یہ سامنے آ جائے تو ضرور کچھ نہ کچھ دقت اور پریشانی اٹھانی پڑے گی، یہ شخص کے بارے میں مشہور ہے۔ اور چاہے کیسا ہی یقینی طور پر کام ہو جانے کا وثوق یعنی اعتماد و بھروسہ ہو، ان کا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور رکاوٹ اور پریشانی ہوگی۔ چنانچہ ان لوگوں کو ان کے خیال کے مناسب ہر بار تجربہ ہوتا رہتا ہے، اور وہ لوگ اس بات کو برا خیال کرتے ہیں۔ اگر کہیں جاتے ہوئے اس سے سامنا ہو جائے تو اس قدر اس بات کو انہوں نے ذہنوں میں بٹھایا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے کہا گیا کہ وہ واپس گھر آ جاتے ہیں، بلکہ معلوم کرتے ہیں کہ یار وہ فلاں راستے میں تو نہیں کھڑا، اگر راستے میں نہیں ہے تو کام پر جاتے ہیں، ورنہ واپس آ جاتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ اور طرز عمل کیسا ہے؟ کوئی قباحت شریعت تو نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے جواب دیا کہ شرعی مطہر میں اس کی کچھ اصل نہیں، لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے۔ شریعت میں حکم ہے
کہ جب کوئی شگون بد گمان میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو. شریعت میں ہے کہ جب کوئی شگون بد گمان میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو. وہ طریقہ محض ہندوانہ ہے. مسلمانوں کو ایسی جگہ چاہیے کہ دعا کریں، اے اللہ نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے، اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیری طرف سے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ پڑھ لے اور اپنے رب عز و جل پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو چلا جائے، ہرگز نہ رکے نہ واپس آئے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنے معاشرے پہ نظر کرتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ ہر قوم، ہر ملک، اس کا مطلب رواج ہی الگ ہے. مختلف انداز اپنائے جاتے ہیں. بدشگونی کے مختلف مطلب چیزیں اپنے طور پر لوگوں نے اپنے ذہنوں میں بٹھا رکھی ہیں، اور بعض اوقات تو ایسی عجیب و غریب مثالیں ہوتی ہیں کہ مطلب کوئی سنے تو حیران رہ جاتا ہے. جیسا کہ کبھی اندھے لنگڑے ایک آنکھ والے اور معذور لوگوں سے، تو کبھی کسی خاص پرندے یا جانور کو دیکھ لیا، اس کی آواز سن لی، تو اب بدشگونی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یار آج لگتا ہے کام اپنا اچھا نہیں ہوگا. یا کبھی گھر سے نکلے اور راستے میں ہی ایمبولینس کی آواز سن لی، یا فائر بریگیڈ کی گاڑی جناب وہ آگ بجھانے کے لیے کہیں روانہ ہو گئی، تو اب چونکہ یہ حادثہ ہوتا ہے تو یہ گاڑیاں دوڑتی ہیں روڈوں پر، تو اب ذہن بنا لیا کہ یار آج صبح صبح یہ معاملہ ہو گیا، اب تو دن اچھا نہیں گزرے گا میرا. کبھی اخبارات یا میگزین، ان میں یہ مختلف جو فعال نکالے جاتے ہیں کہ آپ کا دن ایسا رہے گا تو آپ کا ہفتہ ایسا گزرے گا، تو اب ان چیزوں کو پڑھ کر اپنے بارے میں پلاننگ کرتے ہیں کہ یار یہ ہفتہ تو میرے لیے بہت بھاری ہے، تو اب مجھے یوں سفر نہیں کرنا چاہیے، مجھے ایک کام شروع نہیں کرنا چاہیے. کبھی جوتا اتارتے وقت جوتے پر جوتا آ جائے تو یہ بھی بعض قومیں ہوتی ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہوا، یہ جوتے پہ جوتا کیسے آ گیا. کبھی کسی کا کٹا ہوا ناخن کسی کا کٹا ہوا، یہ بھی کسی برادری میں ہوگا کہ وہ اگر کسی کے پیر کے نیچے آ جائے تو اب بڑی بڑھیاں کہتی ہیں کہ جناب یہ تو اب دشمنی ہو جائے گی ان دونوں میں. اچھا پھر سیدھی آنکھ پھڑ کے یا الٹی آنکھ پھڑ کے، اب کسی نے کہا ہوگا کہ سیدھی آنکھ پھڑ کے تو اچھا، تو الٹی آنکھ پھڑ کے تو برا. تو اب یہ ٹینشن ہو جاتا ہے کہ یار کہا کیا تھا، الٹی کہا تھا سیدھی کہا تھا. تو پھڑکنے میں مطلب پوچھنے جاتے ہیں یار وہ سیدھی تھی الٹی تھی. اب یہ بعضوں کا تو پھڑکنا ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ صحیح رپورٹ نہیں ملتی کہ سیدھی پھڑکنے میں اچھا تھا یا الٹی پھڑکنے میں اچھا تھا. ہاتھ میں خارش ہوتی ہے تو سیدھے ہاتھ میں خارش ہوئی تو کہتے ہیں مال جائے گا، الٹے ہاتھ میں بھی تو مال ملے گا. اب خارش شروع ہوئی تو اب جیسے سیدھے ہاتھ میں سنا تھا کہ مال جائے گا تو جھٹکتے نہیں یار مال آئے گا اس میں. پھر کہتے ہیں یار وہ سیدھا ہاتھ تھا الٹا ہاتھ تھا. اب اسی چکر میں جو نا وہ خارش بھی کرتے رہتے اور پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ بھئی کیا مال آئے گا جائے گا. عید اگر ہو کہ بھئی جمعہ کو عید ہو رہی ہے، او ہو اب تو اس حکومت کی خیر نہیں، اب تو حکومت بدلے گی، یہ حکومت نہیں رہے گی. اب یہ سارے مسائل معاملات یہ ہم سامنے ہوتے ہیں. گھر میں اگر بلی رات میں رونا شروع کرے، آوازیں نکلتی ہیں بعض اوقات بلی کی، اس کو منحوس سمجھتے ہیں. تو کبھی رات کے وقت کتے گلیوں میں اگر رونے کی آوازیں نکالیں تو اس کو منحوس خیال کرتے ہیں. مرغا دن کے وقت اگر اذان دے تو اس کو بدفعلی کرتے ہیں کہ بھائی مرغا نے آج دن میں کیسے اذان دی، مرغا تو رات کو اذان دیتا ہے. پھر اسی طرح دکان کھولی، اب پہلا گاہک آئے مال لے کر جائے. اب پہلا گاہک آیا اس نے مال نہیں لیا، او ہو آج تو دن بڑا خراب گزرے گا، پہلا گاہک واپس چلا گیا. اور اگر اس میں بیچارہ کوئی اپنا ملازم 19-20 کر دے تو اس کو ملازم کی چھٹی کر دیتے کہ تیری وجہ سے یہ ہوا ہے. پھر اسی طرح نئی نویلی دلہن گھر میں آ گئی، اب خاندان کا کوئی شخص فوت ہو گیا تو اس بیچاری پہ ساری زندگی اس کا تانا تھا کہ تیرے آنے پر اس کا باپ جو ہے نا اس کا انتقال ہوا تھا. اب باپ کو ٹی بی بھی، باپ کو کینسر بھی، باپ کو بلڈ پریشر بھی، باپ کا شوگر بھی بڑھا ہوا، سب کچھ اس نے پال رکھا تھا. وہ یہ بیچاری یہ آئی اسی دن اس کی موت ہونی تھی، ہو گئی، اور اس کو جناب پوری زندگی جو ہے تانے ملتے ہیں.
یا کوئی عورت ہے اگر صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوں تو اس کو منوس قرار دیا جاتا ہے کہ یہ بڑی منوس ہے. پھر اگر حاملہ عورت ہے گھر میں اور انتقال ہو جائے تو اس کو میت کے قریب نہیں آنے دیتے، اور ذہن یہ بنایا تھا کہ جناب یہ میت کے قریب آئے گی تو اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے نا اس پہ برا اثر پڑے گا، یہ بدشگونی لے جاتی ہے. پھر اسی طرح خالی کینچی اگر بچے چلائیں تو فوراً نانی اماں کو کہے نہیں 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 چلاؤ، لڑائی ہو جائے گی لڑائی ہو جائے گی. اسی طرح خالی برتنوں پر یا چمچ آپس میں ٹکرائیں، یا کوئی بچہ ہے نا بجاتے ہیں تو اس کو بھی لیا جاتا ہے کہ یہ بجایا تو جناب اس سے بھی لڑائی ہو جائے گی. پھر اسی طرح جب بادلوں میں بجلی کڑک رہی ہو اور سب سے بڑا بچہ یہ اس وقت گھر سے باہر نہ نکلے ورنہ بجلی اس پہ گرے گی. تو یہ بھی بعض ہوتا ہے. بچے کے دانت اگر الٹے نکلنا شروع ہوں تو مشہور ہوتا ہے کہ یہ ننیال پہ نانی والوں پر ماموں پر یہ بڑا بھاری پڑے گا. دودھ پیتے بچے کے بالوں میں اگر کنگھی کی جاتی ہے تو اس سے یہ بدفالی لی جاتی ہے کہ جناب اس کے دانت جو ہے نا وہ ٹیڑھے نکلیں گے. اگر کوئی بچہ کسی لمبے آدمی کے پاؤں کے نیچے سے گزر جائے تو یہ مشہور ہوتا ہے کہ اب اس کا قد تھوڑی بڑھے گا، یہ قد نہیں بڑھے گا، یہ تو اس کے نیچے سے گزرا ہے نا. کوئی سو رہا اور وہ پھلانگ کر چلا جائے تو اس میں بھی ذہن بنایا جاتا ہے کہ اب اس کا قد نہیں بڑھے گا، چھوٹا ہی رہ جائے گا. مغرب کے بعد دروازے پر نہیں بیٹھنے دیتے کہ جناب یہ بلائیں یہاں سے گزر رہی ہوتی ہیں، لہذا اس کو نہیں کرنا چاہیے. رات کو آئینہ باز نہیں دیکھتے ہیں، کیوں؟ جھریاں پڑ جائیں گی. تو یہ میرے میٹھے انگلیاں چٹکھانے سے نحوست آتی ہے، یہ مشہور ہے. حالانکہ انگلیاں چٹکھانے کے 3 احکام ہیں، یہ بھی سن لیجئے. پہلا، نماز کے دوران یہ انگلیاں چٹکھانا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور توابع نماز میں مثلا نماز کے لیے جاتے ہوئے نماز کا انتظار کرتے ہوئے بھی انگلیاں چٹکھانا یہ مکروہ ہے. خارج نماز میں یعنی بغیر حاجت کے بھی انگلیاں چٹکھانا مکروہ ہے. اسی طرح امیر علیہ سنت نے یہ اس طرح سے انگلیوں میں جو ہاتھ رکھے جاتے ہیں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر یہ بھی منع فرمایا. اور خاص کر نماز کے انتظار میں اگر بیٹھے ہوں تو اس وقت یہ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. تو اپنی عادت اگر سرے سے ہی ختم کریں گے تو شاید نمازوں میں بھی ہم اس طرح بچ پائیں گے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح یہ کبھی نمبروں سے بدفالی لیتے ہیں کہ بالخصوص یورپی ممالک کے رہنے والے یہ جب بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں تو ان کے اندر 13 نمبر نہیں ہوتا ہے، یعنی 13ویں منزل ہی نہیں ہوتی ہے. 12ویں منزل کے بعد منزل جو ہے نا وہ 14ویں منزل قرار دی جاتی، 13 نمبر ہی نہیں رکھتے. تو اسی طرح ان کے اسپتالوں میں 13 نمبر والا بستر یا کمرہ ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس نمبر کو منحوس سمجھتے ہیں. رات کے وقت کنگھی چوٹی کرنے یا ناخن کاٹنے سے نحوست آتی ہے، یہ بھی بدشگونی لی جاتی ہے. گھر کی چھت یا دیوار پر الو بیٹھنے سے نحوست آتی ہے. مغرب کی اذان کے وقت تمام لائٹیں روشن کر دینی چاہیے ورنہ بلائیں اترتی ہیں. تو یہ بدشگونیوں کے علاوہ بھی مختلف معاشروں اور قوموں میں میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مختلف بدشگونیاں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. تو احادیث مبارکہ میں بدشگونی کے نقصانات سے خبردار کیا گیا ہے. چنانچہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدفالی لینے والوں سے اپنی بیزاری کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا کہ جس نے بدشگونی لی اور جس کے لیے بدشگونی لی گئی وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں. شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص میں 3 چیزیں ہوں وہ بلند درجات تک نہیں پہنچ سکتا. نمبر 1، جو اپنی اٹکل سے غیب کی خبر دے یعنی آئندہ کی بات بتائے، یا نمبر 2، فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرے،
یا نمبر 3، بدشگونی کے سبب اپنے سفر سے رک جائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلاف و بزرگوں نے جو اس کی اسباب بیان کیے ہیں کہ یہ بدشگونی جو ہے وہ کیوں پیدا ہوتی ہے، اس ضمن میں جو پہلا سبب بیان کیا وہ ہے اسلامی عقائد سے لا علمی۔ اور ظاہر ہے آج جو ہمارا ایک بہت بڑا وقت ہے، ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، وہ ہمارا دینی علوم حاصل کرنے پر ہے۔ یعنی جو بھی یہاں بیٹھے ہیں، جو بھی مدنی چینل پر سن رہے ہیں، اگر ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں علمی مشاغل کی طرف دھیان کریں تو صرف و صرف دنیا۔ اگر ہم نے کوئی تعلیم حاصل کر لی، کوئی جاب کر رہے ہیں یا کوئی بزنس کر رہے ہیں، اب ہمیں اپنی اولاد کی پرورش کرنی ہے، تو ہم اپنی اولاد کی پرورش کیا اسلامی بنیادوں پر کر رہے ہیں یا ان کو بھی صرف و صرف دینی تعلیم سکھا رہے ہیں؟ یعنی اس کی مثال بارہا امیر اہل سنت اپنے مدنی مذاکروں میں، نگران شورا اپنے بیانات میں چوٹ کراتے ہیں کہ اگر آج ہم اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں، مہنگے سے مہنگے اسکول میں داخل کرا رہے ہیں، ان کی بہترین ٹیوشن، ہوم ٹیوٹر کا انتظام کیا جا رہا ہے، جناب ان کو اسکولوں میں بھی اچھی تعلیم، گھر پر بھی معیاری تعلیم، اسکولوں میں بھی اچھی رقم خرچ ہو رہی ہے، گھر میں بھی اچھی رقم خرچ ہو رہی ہے، لیکن کیا ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا؟ کیا ہم نے بچوں کو اسلامی عقائد، اسلامی معلومات فراہم کی؟ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ اس طرح کے بہت سارے بیماریاں جس میں آج بدقسمتی سے مسلم معاشرہ جو ہے وہ مبتلا ہے، اس میں ایک جو بیماری جس کا ہم سن رہے ہیں، وجہ کیا بیان ہوئی؟ اسلامی عقائد سے لا علمی۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ تقدیر پر ان معنوں میں اعتقاد رکھے کہ ہر بھلائی برائی اللہ نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی، جیسا ہونے والا تھا اور جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ دیا۔ تو بدشگونی میں جگہ ہی دل میں نہیں بنا سکے گی، کیونکہ جب بھی انسان کو کوئی نقصان پہنچے گا تو یہ ذہن بنا لے گا کہ میری تقدیر میں لکھا تھا، نہ کہ کسی کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اور یہ بات، اس کی بھی بڑی پیاری وضاحت علماء نے کی ہے کہ جیسا کہ حضرت سیدنا امام محمد آفندی رومی برکلی علیہ رحمت اللہ الولی لکھتے ہیں کہ بدشگونی لینا حرام اور نیک فعل یا اچھا شگون لینا مستحب ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں نیک فعل لینا جائز ہے، بد فعلی، بدشگونی لینا حرام ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات انسان کے دل میں برے شگون کا خیال آ ہی جاتا ہے، اس لیے کسی شخص کے دل میں بدشگونی کا خیال آتے ہی اسے گناہگار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی بدشگونی اس طرح کے معاملات چونکہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اب اگر ہمیں یہ معلومات ہوئی تو ایسا نہیں فوراً ختم ہو جائے گا، اس طرح کے معاملات ذہن میں آئیں گے۔ کرنا کیا ہے یہ سنیے کہ محض دل میں برا خیال آ جانے کی بنا پر سزا کا حقدار ٹھہرانے کا مطلب کسی انسان پر اس کی طاقت سے زائد بوجھ ڈالنا ہے، اور یہ بات شرعی تقاضے کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ترجمہ کنز ایمان کہ اللہ عز و جل کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر۔ اور حضرت علامہ ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر جاندار کو اس بات کا مکلف یعنی ذمہ دار بناتا ہے جو اس کی وسعت و قدرت میں ہو۔ چنانچہ اب یہ اہم بات سن لیجئے، اگر کسی نے بدشگونی کا خیال دل میں آتے ہی اس کو جھٹک دیا، کالی بلی رستہ کاٹ گئی، جھٹک دیا، کسی کے بارے میں خیال آئے کہ یار یہ منحوس شخص سے، جھٹک دیا، کوئی ایسی بات گھر کی عورتوں میں دیکھی، کوئی بچوں میں دیکھی، جو پرانی ایسی رسم و رواج ایسی باتیں تھیں دل میں آئی لیکن جھٹک دیا، اس پر کچھ الزام نہیں۔ لیکن اگر اس نے بدشگونی کی تاثیر کا اعتقاد رکھا کہ اب تو ایسا ہوگا ہی،
اس اعتقاد کی بنا پر اس کام سے رک گیا تو گناہگار ہوگا۔ مثلا کسی چیز کو منحوس سمجھ کر سفر یا کاروبار کرنے سے یہ سوچ کر رک گیا کہ اب مجھے نقصان ہی ہوگا تو اب گناہگار ہوگا۔ شیخ الاسلام شہاب الدین امام احمد بن حجر مکی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی اپنی کتاب الزواجر میں بدشگونی کے بارے میں 2 حدیث پاک نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، پہلی اور دوسری حدیث پاک کے ظاہری معنی کی وجہ سے بدفعلی کو گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے، اور مناسب بھی یہی ہے کہ یہ حکم اس شخص کے بارے میں ہو جو بدفعلی کی تاثیر کا اعتقاد رکھتا ہو، جبکہ ایسے لوگوں کے اسلام یعنی مسلمان ہونے نہ ہونے میں کلام ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بدشگونی کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ اس میں جو باتیں اس میں دل میں جمانا نہیں ہے، جھٹک دینا ہے، اور جو اچھی بات کا فال لیتے ہیں تو بسا اوقات ان کو برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں، جیسا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں پاتے ہوئے ایک ایمان افروز مدنی بہار آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ قصبہ کالونی باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ ہمارے خاندان میں لڑکیاں کافی تھیں۔ چچا جان کے یہاں 7 لڑکیاں تو بڑے بھائی کے یہاں 9 لڑکیاں۔ میری شادی ہوئی تو میرے یہاں بھی لڑکی کی ولادت ہوئی۔ سب کو تشویش ہو گئی، سب کو تشویش ہو گئی، اور آج کل ایک عام ذہن کے مطابق سب کو وہم سا ہونے لگا کہ کسی نے جادو کرا دیا ہے، اولاد نرینہ کا سلسلہ بند کروا دیا ہے۔ میں نے نیت کی کہ میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو 30 دن کے یعنی 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ میری مدنی منی کی امی نے ایک بار خواب دیکھا کہ آسمان سے کاغذ کا پرزہ ان کے قریب آ کر گرا، اس کو اٹھا کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا بلال۔ وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ 1 ماہ کے مدنی قافلے کی نیت کی برکت سے میرے یہاں مدنی منع کی آمد ہو گئی۔ نہ صرف ایک بلکہ آگے چل کر یکے بعد دیگرے 2 مدنی منع مزید پیدا ہو گئے۔ اللہ عز و جل کا کرم دیکھیے کہ 1 ماہ کے مدنی قافلے کی برکت سے صرف مجھ تک محدود نہ رہی، ہمارے خاندان میں جو بھی اولاد نرینہ سے محروم تھا سب کے یہاں خوشیوں کی بہاریں لٹاتے ہوئے مدنی منع پیدا ہو گئے۔ اور یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ میں علاقائی مدنی قافلہ ذمہ دار کی حیثیت سے مدنی قافلے کی دھومیں مچانے میں مصروف ہوں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ مدنی قافلے کی برکت سے کس طرح من کی مرادیں براتی ہیں، امیدوں کی سوکھی کھیتیاں ہری ہو جاتی ہیں، دلوں کی مرجھائی کلیاں کھل اٹھتی ہیں، اور خانمہ بربادوں کی خوشیاں لوٹ آتی ہیں۔ مگر یہ ذہن میں رہے کہ ضروری نہیں ہر ایک کی دلی مراد لازمی ہی پوری ہو۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو طلب کرتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، اس کا سوال پورا نہیں کیا جاتا، اس کی منہ مانگی مراد نہ ملنا اس کے لیے انعام ہوتا ہے۔ مثلا یہی کہ اولاد نرینہ مانگی، دعائیں کرائیں، دعا کراتے رہے، اجتماعات میں آئے، قافلوں میں بھی سفر کر لیا، مگر اس کو مدنی منیوں سے ہی نوازا جاتا رہا، اور یہی اس کے حق میں بہتر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 میں رب العباد عز و جل کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، قریب ہے کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے وہ تمہارے حق میں بری ہو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ یاد رکھیے کہ
کسی شخص یا چیز کو منحوس قرار دینا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ دور جاہلیت میں بھی عرب لوگ جو ہے وہ فال اڑاتے تھے، یعنی پرندہ اڑاتے تھے۔ کوئی کام کرنا تو ہوتا پرندہ اڑاتے۔ اب پرندہ اڑ کر اگر سیدھی طرف چلا گیا تو کام کرتے تھے، الٹی طرف چلا گیا تو کام نہیں کرتے تھے۔ تو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے، اور اس سے ہمیں جو ہے وہ روکا گیا۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑا عجیب و غریب ہمارا معاملہ ہے، اور اگر جیسا کہ ہم اس کے اسباب بھی سن رہے ہیں تو ایک اور سبب جو اس میں لکھا گیا وہ ہے توکل کی کمی، کہ اس کا اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو اس کا علاج یہ لکھا گیا کہ جب بھی کوئی بدشگونی دل میں کھٹکے تو رب عز و جل پر توکل کیجئے کہ اللہ نے جو کچھ کیا میرے حق میں یہی بہتر تھا۔ جب یہ ذہن بن جائے گا تو انشاءاللہ اس طرف آپ کا ذہن نہیں جائے گا، اور بدشگونی کا خیال یہ دل سے جاتا رہے گا۔ تیسرا جو اس کا سبب بیان ہوا وہ یہ کہ بدشگونی کا تیسرا سبب بدفعلی کی وجہ سے کام سے رک جانا۔ اس کی ممانعت ہم نے سنی، اس کی اجازت نہیں ہے کام سے رکنا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جب کسی کام میں بدفعلی نکلے تو اسے کر گزریے، اور اپنے دل میں اس خیال کو جگہ مت دیجئے کہ اس بدفعلی کے سبب مجھے اس میں خسارہ ہوا۔ اور اس معاملے میں ایک روایت بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات جیسے کوئی کہیں اس نے گھر لیا، اور گھر لینے کے بعد جب نئے گھر میں شفٹ ہوئے تو کچھ بیماریوں نے آ گھیرا، کوئی کاروباری معاملات مطلب وہ ہو گئے، تو ذہن بنتا ہے کہ یار یہ مکان ہمیں راس نہیں آیا، یہ مکان ہمیں راس نہیں آیا، اس شہر میں آنا ہمیں راس نہیں آیا۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ایک مکان میں رہتے تھے، اس میں ہمارے اہل و عیال کثیر اور مال کثرت سے تھا، پھر ہم نے مکان بدلا، چنانچہ ہمارے مال و اہل و عیال کم ہو گئے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا، چھوڑو ایسا کہنا بری بات ہے، چھوڑو ایسا کہنا بری بات ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات اس کتاب بدشگونی میں تحریر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان پر